ایمان والوں اگر ذکر کرنا ہے مدینے والے مصطفیٰ کا، کملی والے مصطفیٰ کا، میلاد والے نبی کا، تو پھر بتاؤ ہمیں ایک عرصہ ہو گیا ہے، ہمیں وہ دن بھی یاد ہے کہ جب الحاج سید غلام حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جمعۃ المبارکہ کی نماز کا آغاز کیا تھا، تو ہم نے وہ بھی سنا ہے بزرگوں سے کہ کچھ لوگوں نے یہاں پہ جناب والا نیچے ایک میدان میں آ کے نماز ظہر پڑھی تھی۔ سید صاحب نے پوچھا بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہا جا حضرت صاحب ہم نماز ظہر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت نے پوچھا یہ بتائیے جو ابھی پڑھ کے آئے تھے؟ کہا شاہ صاحب وہ جمعہ تھا، یہ نماز ظہر ہے۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں جب کوئی مولوی دعا کے لیے ہمیں نہیں ملتا تھا، وہ دن بھی ہم نے دیکھے ہیں جب ہمیں جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی مولوی نہیں ملتا تھا۔ خدا کی قسم آج ہر گھر میں مولوی نظر آتا ہے، ہر محلے میں عالم دین نظر آتا ہے، لیکن بات یہ ہے اگر ہر علاقے میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں میلاد النبی کے پروگرام ہوتے ہیں تو پھر میری تیری زندگی میں بہار آتی کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی کے اوراق پلٹتے کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی بدلتی کیوں نہیں ہے؟ مدینے والے مصطفیٰ، کملی والے مصطفیٰ، پیارے کریم نبی جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو تاریخ کے اوراق پلٹتے دیکھیں، حضور کی آمد سے پہلے عورتوں کو نیلام کر کے منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ عورتوں کے اگر شوہر بیوی کی زندگی میں مر جائے تو بیوی کو منحوس سمجھا جاتا تھا، گھر سے نکال دیا جاتا تھا، لیکن کملی والے مصطفیٰ، میٹھے مدینے والے مصطفیٰ جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو دنیا والوں کو بتایا ہے اے میرے مجھ پہ ایمان لانے والوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، یہ عورت نیلام کرنے والی چیز نہیں ہے، عورت منڈیوں میں بیچنے والی چیز نہیں ہے۔ جس خانہ کعبہ کی طرف میں اور تو رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو ہماری نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، کملی والے مصطفیٰ نے بتایا کہ اگر اس کملی والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس خانہ کعبہ سے اگر کسی کا بلند و بالا مقام ہے تو وہ عورت کی عزت کا مقام ہے۔ یہ بتائیے کہ ہمارے گھر میں میری تیری بہن بیٹی بے پردہ بازاروں میں گھومتی کیوں نظر آتی ہے؟ بتا پھر میلاد مصطفیٰ کے پروگرام کرانے سے ہمارے گھروں میں کون سی چینجنگ نظر آتی ہے؟ ایک جناب والا راجوری سے مولوی بلاتا ہے، دوسرا کہیں اور سے بلاتا ہے، تیسرا کہیں اور سے بلاتا ہے، پارٹی بازی پہ پروگرام نظر آتے ہیں۔ اگر پروگرام کرنے ہیں تو اس انداز سے کیجئے گا، رات کو پروگرام ہو، جب آپ رات کو سوئیں آپ کے مقدر کا ستارہ چمکے، خواب میں کملی والے مصطفیٰ آپ کو دیدار کرا دے اور آ کر کہیں واہ رے میرے غلام، تیرا پروگرام مجھے اتنا پسند آیا ہے اور تو نے میری محبت میں اتنا اچھا پروگرام کیا ہے کہ تجھ پہ خدا بھی راضی ہے اور خدا کا بھیجا رسول بھی راضی ہے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے فلاں ایم ایل اے صاحب کا چاہنے والا یہاں پروگرام کرتا ہے تو میرا ایم ایل اے صاحب کا میں چاہنے والا ہوں، میں وہاں پہ پروگرام کروں گا۔ اس نے چھوٹے مولوی کو بلایا تھا، میں بڑے مولوی کو بلاؤں گا۔ بتا پھر ہماری زندگی میں بہار آئے گی کیسے؟ ہماری زندگی پلٹے گی کیسے؟ اگر زندگی میں بہاریں لانا چاہتے ہو، اپنی زندگی پلٹنا چاہتے ہو، خدا کی قسم نبی کو راضی کرنے کے لیے، نبی کے خدا کو راضی کرنے کے لیے پروگرام کر لو۔ خدا کی قسم ایسے نبی کے عشاق بن جاؤ، تم ایسے جلسے کرنے شروع کر دو کہ جلسے کرنے کے بعد جب تم راستے چلو تو تمہیں دنیا دیکھ کر یہ کہے یہ راستے چلنے والا کوئی عام نہیں ہے، نبی کا وفادار جا رہا ہے، اور مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچو تو نکیریں کہے جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوگا کہ جلسے اس لیے کیے جائیں کہ کملی والے میلاد والے نبی راضی ہو جائیں، تو پھر دیکھو زندگی میں بہاریں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ کیسے نبی کے ماننے والے ہو یار، صدیاں ہو گئی نبی کا ذکر سنتے ہوئے، آج تک حضور کی سنت چہرے پہ نہیں آئی؟ کیا بات ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں، ہم نے مفتی عبدالرؤف جیسے علماء سے سنا، کتابوں میں لکھا کہ جو بندہ غریب ہو اپنے گھر میں حضور کا ذکر کر لے اور کسی عالم دین کو بلا کر اپنے گھر میں نبی کا میلاد کر لے، اور رب کریم اگر اس پروگرام کو، اس جلسے کو، ذکر کو قبول فرما لے، اگر بندہ غریب ہے تو ذکر رسول کی برکت سے رب اسے مالدار کر دیتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر بندہ لا علاج ہو گیا، ہر جگہ سے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہیں تیرا علاج نہیں، تو علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اپنے گھر میں ذکر رسول کرا لے، کیونکہ وہ طبیبوں کا طبیب ہے۔ بے شک بے شک۔ جہاں سب لا علاج کر دیں وہاں سے اس کا علاج شروع ہوتا ہے، اور میرا کریم رب اگر اس محفل کو قبول فرما لے تو تیری لا علاج بیماری کو رب اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے شفا یاب کر دے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔